رمضان 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جہاں اس کی پہچان روزہ ہے، وہاں یہ مہینہ ایسا ہے، ایسا بابرکت ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور جس رات میں نازل کیا اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ اور جو نازل ہوا وہ کیا ہے، کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم ہم نے اس لیے اتارا کہ یہ سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے کسی کی بھی۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر بشارتیں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اب اس بابرکت مہینے میں اس قرآن کے ساتھ تمسک، اس قرآن کو پڑھنا اور اس قرآن کے حق کو ادا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کی آخری آیات میں فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس قرآن کو آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھایا۔ اب جب ہم نے اسے اٹھایا، اللہ سے مانگ کے لیا، کیوں؟ اس دنیا کے اندر جو ہم امتحان میں ہیں، ہم اس سے رہنمائی لے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہی اس لیے۔ اب اس کا فہم، اسے سمجھنا، اسے پڑھنا، کیا کیا حق ہیں، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جو آغاز میں نے آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کتاباً، اس کتاب کو یعنی قرآن کریم کو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اب ہم نے کیا سمجھنا ہے اس کے متعلق؟ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا، سورۃ زخرف ہے، اس کی آیت نمبر 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور ان قریب آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو ذکر، جو نصیحت آپ کے پاس بھیجی تھی، اس کا حق کیسے ادا کیا؟ تو میرے محترم اور معظم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا اس قرآن کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے،
کیونکہ کفار یہ الزام لگاتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اپنے پاس سے لکھتے ہیں یا انہیں کوئی پڑھاتا لکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ لتنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اس کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف یا اس کی انسان کی کلام نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ہم یہ سمجھ لینی چاہیے اللہ ہمارا مالک، خالق، رازق، سب کچھ وہ ہے۔ اگر آج ہم قائم ہیں، زندہ ہیں، تو اس اللہ کی وجہ سے، اور جس طرح وہ اللہ اپنی ذات میں عظیم ہے، اپنی بات میں بھی سب سے عظیم ہے، تو یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر، سب سے عظمت والی، اس کی کلام بھی سب سے زیادہ باعزت، کرامت والی چیز ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا یہ ایک عظیم چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو پھر ہم اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ دوسری بات اس قرآن کا حق یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے وہ ترازو ہمیں دیا کہ اگر اپنا ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو کن کو صاحب ایمان میں سمجھتا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ اس قرآن کا کچھ حصہ روزانہ پڑھا جائے، اور اس کے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا نا، اسے نیکی ملے گی، اور نیکی کتنی؟ 10 گنا۔ پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرفا، یہ کبھی نہ کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف، واللام حرف ومیم حرف، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے، یعنی صرف یہ لفظ پڑھنے سے الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ تو سینکڑوں نیکیوں کا حامل بن جائے گا۔ تو کم از کم ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی نعمت ہے، تو پھر ہمارے طاقچوں میں پڑے ہوئے قرآن کے اوپر گرد نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے صاف کتاب اگر ہمارے گھر میں ہو تو وہ قرآن ہونی چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اسے نکالیں اور پڑھیں۔ دوسرا قرآن کا حق، اسے اچھے انداز میں پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت اختیار کرنے والا، اچھے انداز میں پڑھنے والا، خوش الہانی سے پڑھنے والا، قیامت کے دن اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھو۔ غنا کا مطلب اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ ایک شخص قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس بیچارے کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، اور سننے والا کہتا ہے بھائی نہ پڑھو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو انسان کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، اس کی زبان موٹی ہو گئی ہے، کہ ان پڑھ ہے بیچارہ، اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، جب بھی وہ لفظ بولنے کی کوشش کرتا ہے اس میں کچھ غلطی آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ گناہ گار نہیں، بلکہ ایک عام آدمی کو جو قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے اس سے دگنا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ زبان پہ لفظ چڑھ بھی نہیں رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ اس لیے یہ بات کہنی کسی کو کہ قرآن پڑھنا نہ پڑھو، ایسے غلط پڑھ رہے ہو گناہ گار ہو جاؤ گے، نہیں، جان بوجھ کے غلط پڑھنا واقعی گناہ ہے،
لیکن ایک آدمی بیچارہ پڑھ رہا ہے، کوشش کے باوجود اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہا، تو وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ دگنا اجر ہے انشاءاللہ اس کا۔ اور ایک حق قرآن کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینے کے متعلق فرمایا، انسان کا سینہ جو ہے یہ ایک خوبصورت محل، ایک خوبصورت حویلی یا گھر کی طرح ہے۔ کہا اگر خوبصورت گھر بنا کے اس میں کوئی رہنے والا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ، اگر وہاں گھر تو بنا لیا لیکن وہاں رہنے والا کوئی نہیں تو اسے بھوت بنگلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن انسان کا سینہ بھی ایک خوبصورت گھر کی طرح ہے، اگر تو اس کے سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہے تو اس میں آباد ہے، یہ گھر آباد ہے۔ اگر قرآن کا کوئی حصہ اسے یاد نہیں تو یہ بھوت بنگلہ ہے، اس کا زینہ بالکل خالی ہے۔ تو قرآن کا ایک حق یہ ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب کہ ہم نے نماز میں جب بھی نماز پڑھنی ہے، وہ نفل نماز ہے یا فرض نماز، ہم نے قرآن کا کچھ حصہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے۔ تو اگر ہمیں یاد ہوگا تو پڑھیں گے نا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں صرف ساری زندگی قل ھو اللہ پہ ہی گزارا کرتے ہیں۔ اپنے سینے کو آباد کیجئے قرآن کریم سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے سینے کو آباد کرو، قرآن کا کچھ حصہ یاد کرو۔ آپ نے فرمایا کسی انسان کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس نماز کے قیام کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے ذکوان، انہوں نے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے عرض کی، اماں جان میں حافظ نہیں ہوں، میں رات کو نفل پڑھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں اپنے قیام کے اندر، کیا میں مصحف اٹھا کے یعنی قرآن اٹھا کے کیا اس سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو۔ تو اگر کوئی انسان نوافل پڑھ رہا ہے تو نوافل کے اندر اگر قرآن یا موبائل کے اندر قرآن اس کے ہے تو اگر اسے دیکھ کے پڑھتا ہے تو بہت خوبصورت ہے۔ بہتر بات تو یہی ہے کہ انسان کو یاد کرنا چاہیے، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے، وہ صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ ملک ہے، سورۃ سجدہ ہے، یہ رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اور صورتیں جن کی اہمیت، جن کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کو انسان یاد کرے۔ خصوصاً معوذات، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ نبی کریم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھتا ہے، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتا ہے، ہر دیکھی اور اندیکھی چیز سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، قرآن کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے، چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کے تراجم کو پڑھیں، اور خصوصاً ان گھڑیوں میں ہمیں قرآن کا فہم آ ہی تب سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے یہ جو خط آسمان سے ہمارے لیے بھیجا ہے اس میں لکھا کیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کس چیز سے روکا گیا ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں لذت محسوس ہوگی۔ آپ نے کبھی عرب علماء کی تلاوتوں کو سنا ہوگا کہ جب وہ قیام کے اندر قیام کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ خوشی سے ایسے ہیں جیسے اڑ جائیں گے، اور وہاں خوشی کیا ہوتی ہے، ان کی آواز میں خوشی کا احساس کیوں ہوتا ہے؟ وہاں اللہ کے انعامات کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، اور ان لوگوں کا تذکرہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، وہ خوشی سے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ اور جن آیات میں معذب قوموں کا جن پہ عذاب نازل ہوئے یا اللہ کے عذابوں کا تذکرہ اور ان حرام خوروں کا تذکرہ آتا ہے تو رو پڑتے ہیں۔
بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہنم کے عذابوں والی آیات پہ چیخیں نکل جاتی ہیں، العیاذ باللہ۔ تو جب ہم بھی اس قرآن کے کلمات کو، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ہمیں بھی اس کے سننے میں لذت محسوس ہوگی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، جو اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں فرمایا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، کہ قرآن کریم کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے مجھے۔ اور جب ہم یہ اس بات پہ آ جائیں گے غور و فکر کرنے کی، تو ہمارے لیے نیکی اور برائی کی پرکھ کرنی آسان ہو جائے گی، اور ہم نیکی میں رغبت کریں گے اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے بھائیو، یہاں سے یہاں تک تو بات یہ تھی، اور سب سے بڑی بات پھر اس پہ عمل کریں، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق چلیں، کیونکہ ہم سے پہلے ایک قوم کو اللہ پاک کی کلام دی گئی جس کا نام تورات تھا۔ سورۃ جمعہ ہے 28واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو ہم نے تورات دی ان کی مثال یہ ہے، حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھایا۔ دیکھیں ہم حامل قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کو اٹھایا، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھایا ہے۔ تو تورات کو اٹھانے والوں کے متعلق اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، مثال ان لوگوں کی جنہیں میں نے تورات عطا کی، انہوں نے تورات کو اٹھایا۔ کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، جس طرح گدھے کے اوپر بوجھ لدا ہو، اسی طرح میں نے انہیں کتاب دی، انہیں بھی کوئی پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ پھر فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بری مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو سمجھنے کے باوجود جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر آج ہم بھی قرآن کو پڑھیں بھی، اور قرآن کو اچھے انداز سے بھی پڑھیں، ہماری تلاوتوں پہ لوگ جھوم جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا تراجم بھی پڑھیں، اس پہ غور و فکر بھی کریں، اس حلال و حرام کی تمیز کا بھی پتہ چل جائے، اس کے باوجود ہم ان باتوں کو نہ مانیں، تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں عطا کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، ہمیں ایک موقع ملا ہے رمضان المبارک کے بابرکت دنوں اور راتوں کا۔ اس میں آپ ایسی جگہ پہ تشریف لے جائیں جہاں قرآن سنایا بھی جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم کے اس پارے کے متعلق جو اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں وہ بتائے بھی جاتے ہیں۔ آپ دروس کی مجلسوں میں جائیں۔ اللہ ہماری ان دونوں عظیم بہنوں کو جزائے خیر سے نوازے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی۔ یہ دونوں بہنیں، اللہ انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سے گھروں میں ان کی باتیں داخل ہو کے بہت سی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا، اور انہوں نے ایک نعرہ دیتے ہیں
کہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ جڑ جانا ہی انسان کے لیے عزت اور عظمت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے، اسے پڑھ کے سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والے جو ہیں انہیں عزت عطا کریں گے، اور جو قرآن کو لے تو لیتے ہیں لیکن اس کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ ذلیل کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر انسان عزت کا بھوکا ہے کہ ہمیں عزت ملے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان دو ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور ایک وہ جو قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ محبت اور تمسک نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ رمضان رمضان رمضان